صبر کیا ہے، صبر کے تقاضے کیا ہیں اور صبر کب کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ صبر ایک بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، بہت ہی جامع کانسیپٹ ہے، جو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کئی ایٹریبیوٹس۔ ایک اس میں آتی ہے پرزیورنس۔ پرزیورنس کہتے ہیں برداشت کو، جمے رہنے کو، کھڑے رہنے کو۔ یعنی ٹھیک ہے غم آ رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنی سینسز میں ہے، کمپوزڈ ہے، جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو پرزیورنس کہتے ہیں۔ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے یہ۔ اینڈیورنس، اینڈیورنس بھی آلموسٹ پرزیورنس کا ہی آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے۔ اینڈیور کرنا، یعنی اس کو اگر میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں، ایک منٹ میں آپ کو ذرا اس کے ایگزیکٹ بتاتا ہوں جی۔ اسٹرینتھ کے ساتھ جمے رہنا، ریزولوشن کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ، سٹیمنا ہونا۔ سٹیمنا مانگے اللہ سے نا، صبر میں سٹیمنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پہ کوئی مشکل آ گئی، اب آپ کو اس کا سٹیمنا چاہیے، اس مشکل کا مقابلہ کرنے کا۔ آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ گئی، لیکن بس آ گئی۔ فوربیرنس، فوربیرنس بہت اسپیشل فارم ہے، اور فوربیرنس سے ایک تو مراد ہے ریسٹرینٹ، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ دیکھیں یہ تینوں مختلف چیزیں، پرزیورنس ہے جمے رہنا، اینڈیورنس ہے کہ اسٹرینتھ ہونا آپ کے اندر سٹیمنا ہونا، اور فوربیرنس ہے کہ قابو ہونا، یعنی کو منہ سے الفاظ نہ نکال دینا یا غصہ نہ شو کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ دس از کالڈ اینڈیورنس۔ یہ بھی صبر کا ایک تقاضا ہے، اینڈیور کرنا، مشکل حالات کو اینڈیور کرنا، اوکے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ڈیلیجنس۔ ڈیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ ڈیلیجنس سے بیسیکلی مراد ہے کہ کیئرفل ہونا۔ کس کے بارے میں کیئرفل ہونا؟ اپنے ایکشنز کے بارے میں کیئرفل ہونا، حواس باختہ ہونا۔ حواس باختہ کہہ لیں، یا اس کو میں کہوں گا کہ کانشیس ہونا، اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے ایکشنز کے حوالے سے کانشیس ہونا، دیٹ از ڈیلیجنس۔ اور ریسٹرینٹ، ریسٹرینٹ اگین اس کو قابو کرنا ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ریسٹرینٹ سے مراد ہے کہ اپنے تمام جسم پہ اور اپنے الفاظ پہ، ہر چیز پر جو ہے وہ قابو رکھنا۔ تو یہ ہے صبر کے کچھ تقاضے: پرزیورنس، اینڈورنس، فوربیرنس، ڈیلیجنس اور ریسٹرینٹ۔ اٹ از اے کیریکٹرسٹک آف انلائٹنمنٹ دیٹ ڈیولپس ان دی ہارٹ آف مسلم۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی بھی صبر دیا گیا یا صبر جس نے کیا، whoever would be patient، جو کوئی بھی صبر کرے گا، then Allah will make him patient، تو اللہ اسے صابر بنا دے گا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک عورت تھی، قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر۔ تو اس عورت نے، اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں، اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے، اللہ ہیز ناٹ ٹیسٹڈ یو ود دس، یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے۔ یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے نبی نے صبر شو کیا، فوربیرنس شو کی، قابو شو کیا، کچھ نہیں کہا، آگے سے چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو بوڑھی عورت بڑا شرمندہ ہوئی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں صبر کروں گی، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو بہرحال وہ خاتون جو ہے اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی سے اور کہا کہ میں صبر کروں گی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ یعنی جب حادثہ آیا تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتا ہے؟ جب بھی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ وہ صبر شو کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے نا۔ پھر حسبنا اللہ، حسبنا اللہ بھی لوگ کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر فصبر جمیل واللہ المستعان بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں، اور الحمدللہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ مومن کی سٹیٹ تو یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کا کیا ہی حال ہے کہ جب کچھ اچھا ہو تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا۔ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ دوسری بات، دیر از نو گفٹ دیٹ از بیٹر اینڈ مور کمپریہنسو دین پیشنس۔ کہا کہ صبر سے بڑا گفٹ اور صبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے حدیث صحیح البخاری کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ ہے صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصَّبْرُ ضِيَاعٌ،
پیشنس از illumination, پیشنس لائٹ ہے, پیشنس illumination ہے, پیشنس دل کا نور ہے. صبر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے, illuminate کرتا ہے انسان کی شخصیت کو.